میں اس باغ میں بہت عرصے کے بعد داخل ہو رہا تھا۔ غروب آفتاب کے بعد کا اندھیرا روشنی کو تقریباً نگل چکا تھا۔ موسم میں ہلکی سی خنکی سردی کے موسم کے آنے کی نوید سنا رہی تھی۔ میں بوجھل قدم اٹھاتا ایک بینچ کے پاس جا پہنچا۔ یہ پارک میں لگے برقی کمکمے سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے قدرے اندھیرے میں تھا۔ پارک میں واک کرتے لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ میں بینچ پہ جا بیٹھا، من میں ہلچل تھی، بے قراری تھی۔ ایک ایسا جذبہ موجزن تھا جس پر کبھی شدت غم غالب آ جاتا اور کبھی غصہ، کبھی وحشت زدہ ہو جاتا اور کبھی کسی بپھرے ہوئے اس بھیڑیے کی طرح ہو جاتا جس کا جھنڈ اس سے بچھڑ گیا ہو اور وہ دشمنوں میں آ گرا ہو۔ یعنی میرا وجود ہر اس سکون سے محروم ہو چکا تھا جو کبھی اس باغ میں آ کر اسی بینچ پر بیٹھ کر میں محسوس کیا کرتا تھا۔ اتنے میں ایک چڑیا کا چھوٹا سا بچہ بڑی مشکل سے پرواز کرتا اس بینچ پہ آ بیٹھا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی، ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف بغور دیکھا تو وہ جواباً اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اپنے مخصوص انداز میں چہکا تو میرے وجود سے بے ساختہ آہ نکلی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ اے ننھے پرندے، تمہیں یہ چہک، یہ سکون مبارک ہو۔ جس کے پاس تم آئے بیٹھے ہو وہ ان تمام چیزوں سے محروم ہو چکا ہے۔ میں نے دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز سے کہا۔ وہ ہلکی سی جس لگا کر میرے تھوڑا اور قریب ہو گیا تو میرے وجود میں ایک سرد لہر اٹھی۔ اس کا یوں میرے پاس آنا، مجھے دیکھنا اور میری بات پر جواباً اور قریب آنا سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ پھر سے چہکا۔ میرے لیے یہ ناقابل فہم تھا، ناقابل یقین تھا کہ کوئی پرندہ ایسے بھی میرے قریب آ کر مجھے ایسے پکارے گا۔ یا الہی، میرے دل نے بے قرار ہو کر صدا دی۔ پرندے درد کو محسوس کر لیتے ہیں، خاص طور پہ وہ درد جو وجود دل کی نہا وادیوں سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اندھیرے میں سے ایک آواز گونجی تو میں چوں کر اس سمت متوجہ ہوا۔ تھوڑے فاصلے سے ایک 60 سال کے لگ بھگ کلین شیو بزرگ سفاری سوٹ سے بے تن کیے، ہاتھ میں ایک واکنگ چھڑی پکڑے میری طرف آ رہے تھے۔ میرا وجود یہ الفاظ سنتے مزید بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ پایا۔ وہ چلتے میرے قریب آ گئے اور بینچ کی دوسری سمت پر چھڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کر اکڑوں بیٹھ گئے۔ اب اس بینچ پر ہم 3 تھے، میں، بابا اور وہ چھوٹا چڑیا کا بچہ۔ وہ ابھی بھی وہاں بیٹھا تھا۔ وہ پھڑپھڑایا ضرور تھا مگر اس نے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آنے والے بابا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ ناچیز کا نام عبدالحی حسنی ہے۔ میں محکمہ انہار سے ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہوں۔ فلسفہ میں M.Ed ہوں۔ روز یہاں سیر کے لیے آتا ہوں۔ آپ کو پہلی بار یہاں بیٹھے دیکھا، پھر اس پرندے کا آپ کے پاس یوں بیٹھے دیکھا تو دل متوجہ ہوا سو چلا آیا۔ آپ نے جو بولا آتے ہوئے، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو بے انتہا ضبط میں رکھتے ہوئے بولا، بیٹا، میری ساری زندگی جنگلات اور دریاؤں کی خاک چھانتے گزری ہے۔ میں ان پرندوں کے قریب رہا ہوں، میں جانوروں کے مزاج کو جانتا ہوں۔ یہ پرندہ ہر کسی کے پاس یوں ہی نہیں آ بیٹھتا۔ یہ سکون کا متلاشی پرندہ ہے، جہاں سکون ملتا ہے وہاں جا بیٹھتا ہے۔ بابا، میرے پاس سکون کہاں ہے؟ یہی تو اس کو بتا رہا ہوں، میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ لیکن یہ تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا نا؟ انہوں نے اپنی چھڑی پہ اپنی ٹھوڑی کو ٹکا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تعارف ہے تمہارا؟ اور اگر تمہارے بقول سکون نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟
انہوں نے پرسکون لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرا نام سر علی ہے، میڈیسن کی کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں اور ایک درد کے کوہ گراں کو اپنے سینے پہ لا دے کسی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں اس کو پھینک کر قرار پا جاؤں۔ میں نے اپنی ہتھیلیوں کو بے قراری سے مچلتے ہوئے کہا۔ پھر تو یہ مشکل ہے، انہوں نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا۔ کیوں بابا؟ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ کائنات میں ایسی کوئی وسعت نہیں جو دل کی وسعت کا مقابلہ کر پائے، تو اس کے اندر موجود کوہ گراں کو کہاں رکھو گے بیٹا؟ انہوں نے کہا۔ ان کی اس بات پر میرا ضبط جواب دے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ غم، یہ درد میں ساری زندگی سنبھالے پھروں گا، جس میں میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں نے محبت کی، عشق کیا۔ آنسو مونسون کی بارش کی طرح میرے چہرے اور داڑھی کو تر کرنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ محبت جرم تو نہیں بیٹا، اگر وہ محبت ہو، یہ تو عطا ہوتی ہے۔ جرم تو وہ ہوتا ہے جب بندہ اس کی دی ہوئی راہ سے کوئی اور راہ چن لے۔ انہوں نے انتہائی شفقت سے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ بابا میں نے ہر وہ راہ چن لی، بابا میں نے وہ ہر جرم اس کے لیے قبول کر لیا۔ میں وہ سب کرتا گیا جو مجھے اس کی ذات تک لے کر جائے۔ وہاں پہنچا تو آگے وہ وجود نہیں، ایک سراب تھا، گمان تھا، دھوکہ تھا، محض میرا اپنا بنایا ہوا۔ وہ ایک خیالی مجسمہ جس کو کوئی پجاری دیوی کا درجہ دے کر پوجتا رہے، لیکن جب اس کی پرستش کا انعام ملنے کا وقت آئے تو وہ مجسمہ اس کی نظروں کے سامنے گر کر پاش پاش ہو جائے، اور وہ خالی ہاتھ کھڑا اپنی برسوں کی ریاضت کو غارت ہوتا دیکھ رہا ہو۔ میں بولتا جا رہا تھا، کیونکہ یہ داستان سننے والا اس سے پہلے مجھے کوئی میسر نہ تھا۔ میری ہچکی بند گئی۔ وہ پرندہ بھی وہیں تھا اور وہ بوڑھے بابا بھی۔ شاید دونوں میری داستان انہماک سے سن رہے تھے۔ بابا میرے سالوں کا وہ کٹن انتظار، میری لگن، میری قربانی، میرے خواب، میری پرستش، میری ریاضت، میرا عشق، میری زندگی، میرا سب کچھ رائے گا۔ اب ہر روز میں اس خدائے لم یزل کی بارگاہ میں روتا ہوں، گریازاری کرتا ہوں کہ اے میرے مالک میرے قلب کو سکون عطا فرما دے۔ میں نے تیری راہ چھوڑ دی تھی، میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، مگر اب تو مجھے نہ چھوڑنا، ورنہ تیرا یہ بندہ ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائے گا، اور اس کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اس سے میرے ایک ایک آنسو کا بدلہ لینا۔ میں اس کا معاملہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ میں اپنی داستان کو ان الفاظ پر سمیٹ کر خاموش ہو گیا۔ باغ کی ٹھنڈک کا احساس اب میرے وجود پر اثر کرنے لگا تھا۔ وہ بوڑھے بابا کچھ لمحے مجھے دیکھتے رہے۔ بیٹا، ہمارے فلسفے کے پروفیسر کہا کرتے تھے کہ مجاز کا عشق ایک ٹھوکر کی طرح ہے، اور اس ٹھوکر کا لگنا لازم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بندہ ٹھوکر کھا کے گرتا کس طرف ہے۔ اگر وہ دنیا کی طرف گرا تو سمجھو بندہ گیا۔ وہ یہی ٹھوکر ہر کسی کو مارتا، تباہی پھیلاتا، کسی آہ کا شکار ہو کر بے بوت مارا جائے گا۔ ہاتھ سے دین بھی جائے گا اور دنیا بھی۔ اور اگر مجاز کی ٹھوکر کھا کے اللہ کی بارگاہ میں جا گرا تو پھر کیا کہنا؟ پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس مجاز کا شکریہ ادا کرے جس کی ٹھوکر نے اس کو بارگاہ الہی میں جا گرایا، اس بارگاہ میں گرایا جہاں گرنے والوں کو تھام لیا جاتا ہے، جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا، تمہیں تو اس سراب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جس خدائے لم یزل کو تم نے اس کے لیے چھوڑا، اس نے تمہیں ٹھوکر مار کر واپس اسی کی بارگاہ میں لے جا کھڑا کیا۔ میرے آنسو تھم چکے تھے۔ ایک سرد لہر میرے وجود میں دوبارہ اٹھی، ایک قرار میرے وجود میں دوڑا۔ بوڑھے بابا نے میرے اوپر لادے بوجھ کو چند لمحوں میں اتار دیا تھا۔
انہوں نے ایک ایسی رمز مجھ پر منکشف کر دی جس کا مجھے گمان تک نہ تھا۔ بیٹا، اس غم کا تمہیں احسان مند ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان آنکھوں میں نمی امڑ آئی ہے، جو اس کائنات کے رب کو بہت محبوب ہے۔ انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنے آنسو پونچھے۔ بابا، اب میں کیا کروں؟ اندھیرا گہرا ہو چکا ہے۔ یہاں سے مشرق کی طرف چھوٹی سی کالونی ہے، وہاں ایک چھوٹی سی ویران مسجد جو اب بند رہتی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ پھر بابا؟ میرے اندر تجسس تھا۔ یہ بڑا عجیب مشورہ تھا۔ اس کو کھولو، اس کو صاف کرو۔ نماز عشاء کا وقت ہونے کو ہے۔ اس کے صحن میں کھڑے ہو کر اذان دو بیٹا۔ ان کے لہجے میں درد و سوز کی ملی جلی کیفیت کو اب میں محسوس کر رہا تھا۔ پھر بابا؟ میں نے پوچھا۔ پھر نماز پڑھ کر اس مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جانا، اپنی آنکھیں بند کر کے اس ذات حق کی طرف متوجہ ہو جانا اور کہنا، اے اللہ پاک، آج میں آپ کے سامنے اقرار جرم بھی کرنے آیا ہوں اور درخواست بھی۔ ویسے تو آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ میں کیا کیا اور کیوں بولنے والا ہوں، مگر میں پھر بھی آپ کے سامنے سب بولنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کے صرف 5 منٹ درکار ہیں، اور بیٹا وہ سب کچھ بول دینا جو تم کسی سے آج تک نہیں بول پائے۔ اگر آنسو آئیں تو رو دینا، ہنسی آئے تو ہنس دینا، یہ دونوں اسی کی دی ہوئی ہیں، وہ ناراض نہیں ہوگا۔ جب سب کہہ چکو تو ہاتھ باندھ کے عرض کرنا، یا اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر ہر اس بندے کو معاف کرتا ہوں جس نے دانستہ یا غیر دانستہ مجھ سے زیادتی کی۔ ویسے تو کسی نے نہیں کی، مگر پھر بھی اگر کسی سے ہو گئی ہو تو میں نے ان کو معاف کیا، اور تو بھی ان کو معاف کر دے۔ میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں جس کا معاملہ میں نے اپنی نادانی میں تیرے سپرد کیا تھا۔ مالک وہ بھی مجبور ہوگا، تو بہتر جانتا ہوگا۔ بہر کیف میں اس کو بھی معاف کر رہا ہوں۔ میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں، اور اے میرے اللہ، میری غلطیاں، میری خطائیں، میرے جرم اگر تیری رحمت سے بڑے ہیں تو مت معاف کرنا، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے اس بندے کے حال پر رحم فرما کہ میں اس ویران مسجد میں ویران سا دل لے کر تیرے سامنے آیا بیٹھا ہوں۔ جیسے میں نے اس مسجد کو اپنی بساط کے مطابق کچھ وقت کے لیے آباد کرنے کی کوشش کی، ایسے ہی تو میرے دل ویراں کو اپنی لاریب اور بے مثال رحمت کے ساتھ اپنی یاد سے آباد فرما دے۔ بابا یہ کہہ کر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں جلدی سے اٹھ کے ان سے جا لپٹا۔ بابا، شکریہ اس راہ میں روشنی کرنے کا۔ ساتھ ہی وہ چڑیا کا بچہ پھڑ پھڑا کر اڑا اور درختوں میں غائب ہو گیا۔ بوڑھے بابا ہنس کر بولے، بیٹا، تمہیں شکریہ اس پرندے کا ادا کرنا چاہیے تھا جس نے مجھے تم سے ملوایا۔ دیکھو وہ ناراض ہو کے چلا گیا ہے۔ نہیں بابا، وہ پرندہ ناراض ہو کر نہیں گیا، جس نے اس کو بھیجا تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ پیغام رسا تھا۔ میں پچھلے 1 ماہ میں پہلی بار دل سے مسکرایا تھا۔ بیٹا، تم نے صحیح کہا۔ جاؤ، اذان دو بیٹا، تمہاری پیشانی روشن ہے، میں نے اس میں تمہارے مستقبل کا عروج بھانپا ہے۔ جاؤ اپنے عروج کی طرف۔ اگر یہ پرندہ اسی کا پیغام رسا تھا تو وہ مسجد میں تمہارا منتظر ہے۔ انہوں نے میری پشت پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور میں بے قراری کے ساتھ ان کی بتائی ہوئی سمت میں دوڑ پڑا تھا۔ میرے قلب و جاں میں قرآن پاک کی آیت پوری شدت سے گونج رہی تھی، اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا، قبول کرتا ہوں۔ بس ایمان والوں کو چاہیے کہ میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر رہیں۔